میں پھر 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی فورن پالیسی کو دیکھتی ہے فوج پچھلے کئی ڈیکیڈ سے. ان چیزوں کا الزام پولیٹیکل جماعتوں پہ نہ لگائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ دلیر ہیں، آپ شیر ہیں، آپ مرد میدان ہیں، تو ان لوگوں کے نام لیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ عوام کو عوام سے کیوں لڑا رہے ہیں؟ سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں سے کیوں لڑا رہے ہیں؟ اور اگر آپ میں جرت نہیں کہ آپ ان لوگوں کے نام نہیں لے سکتے تو آپ ہم سے کیوں قربانی مانگ رہے ہیں؟ پھر سوشل میڈیا پہ آپ کی چاہنے والے لوگ فوج کے خلاف مہم چلاتے ہیں اور کل کو آپ یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو فیک اکاؤنٹ تھے. ہمیں نہیں پتا وہ اکاؤنٹ کون سے ہوتے ہیں. فیک اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ آپ کے بھی ہوتے ہیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے. اور بھولی بالی عوام جو ہے وہ بیچاری وہ آنسو بہا رہی ہے. یعنی میری خود اپنی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے آج جو تقریر تھی، دنیا کا کوئی مسلح، دنیا کا کوئی پولیٹیکل لیڈر اس طرح کی تقریر نہیں کر سکتا. ماشاء اللہ تعالیٰ ایمان چھلک رہا تھا. آپ کی جو رائٹ ہینڈ ہے علیم خان صاحب، وہ جو دعوے کر رہے ہیں ان کے پاس میسیجز موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا. میرا کوئی قریبی ساتھی جو شروع سے میرے ساتھ اٹیچ ہے، ندیم بھائی ہیں، عثمان بھائی ہیں، یہ آ کے ٹی وی پہ یہ بات کرتے ہیں تو میں ایک رات نہ گزرنے دوں. میں کہوں کہ یہ لے یار ریوالور، یا اپنے آپ کو مار لے یا مجھے مار لے. اگر یہ چیزیں تو ثابت کر دیں میرے سے. تو آپ کدھر ہیں؟ آئے نا اس کا جواب دیں. کوئی عام آدمی تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، آپ کا رائٹ ہینڈ تھا. میں نے بارہا کہا ہے کہ دنیا میں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر سے زیادہ میری جذباتی ایفیلیشن عمران خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لیکن خدا کے لیے آپ خطرے ناک نہ بنے کہ ہماری کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائیں. اتنے خطرناک نہ بنے کہ ہماری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں کہ یہ اب ملک کے ساتھ کیا ہونا ہے. جب تک آپ کنویں سے کتا نہ نکالیں، آپ جتنے مرضی ڈول نکال لیں، یہ کبھی یہ پاک نہیں ہونا جب تک یہ مراسلے کہ آپ نے منطقی انجام تک ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مل کے اس ایشو کو ریزالو نہیں کرتی ہے. وہ ہمیشہ اسی کو کیش کرواتے رہیں گے. اور اگر وہ بات صحیح کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے چور کٹھے ہوئے میں ہیں. سرکار جب آپ نے آصف علی زرداری، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی بیماری، اس کے ساتھ مل کے سینٹ کا چیئرمین منتخب کیا تھا، اس وقت پھر میں کہوں کہ آپ سارے چور بھی کٹھے ہوئے تھے. کوئی بات کرنے والی کریں، کوئی ایک اصول رکھیں. اور یہ میں اپوزیشن سے بھی کہوں گا، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. اگر ووٹ کو عزت دینی ہے تو تم لوگ جی ایچ کیو میں جا کے کیوں ملتے ہو بڑوں سے؟ جب وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست سے الگ ہیں، یار ہمیں نہ گھسیٹو. اب انہوں نے واقعی یہ وضو اگر کر لیا ایک دفعہ صحیح طریقے سے، آپ کیوں وضو توڑواتے ہو ان کا؟ پھر جاتے ہو ان کے پاس، پھر آگے ٹی وی پہ بھی بتاتے ہو. تو آپ لوگ بھی تو گھسیٹ رہے ہو. کون سی ووٹ کو عزت دے رہے ہو؟ اور اپوزیشن جو اب حکومت میں جانے کے لیے تیار ہے، میں ان سے کہوں گا کہ جن جن چیزوں کے آپ لوگوں نے تانے عمران خان کو دیے تھے نا، اگر وہی حرکتیں آپ لوگوں نے ریپیٹ کی تو میری ویڈیوز پھر آپ لوگوں کو بھی ہانٹ کریں گی. چھوڑوں گا نہیں میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا رہا ہوں جب مولویوں نے ان کے خلاف فتوے لگائے، لیکن ان کی غلط پالیسیز کے اوپر بھی کرٹیسائز کرتا رہا. بچنا آپ لوگوں نے بھی نہیں ہے. صحافیوں کے حوالے سے بھی میں اپوزیشن کو کہوں گا کہ جتنے اپ رائٹ صحافی پی ٹی آئی نے نوکریوں سے فارغ کروائے تھے، اب مجھے پتا ہے ایک ایک کر کے واپس آ رہے ہیں. لیکن اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کے لیے غلوف کے درجے میں دفاع کرتے تھے آپ ان کو نوکریوں سے نکالیں. کیونکہ مجھے ابھی عشاء کی نماز سے پہلے میرے قریبی دوست نے ایک میسج کیا ہے کہ عمران، ریاض خان، ارشاد بھٹی اور کچھ لوگوں کے نام لکھے ہیں کہ انہیں نوکریوں سے فارغ کر رہے ہیں. کیوں؟ اتنا کیڑی جتنا دل ہے، آپ لوگ کرٹیسزم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ذلیل رکھتے نہ کریں، ورنہ آپ میں اور پھر پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اور جس طرح میں پی ٹی آئی والوں کہتا ہوں کہ آپ میں اور اپوزیشن میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اپوزیشن کو بھی کہتا ہوں کہ آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. خدا کے لیے ملک کے لیے سوچیں. یہ تماشا لگانا چھوڑیں. اس ملک کو جہنم بنا دیا آپ لوگوں نے لڑائیاں کر کر کے. یار تقریر بہرحال آج بڑی اچھی کی ہے. عمران خان صاحب نے اپنے ماننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری کروانے کے لیے وہ تقریر اچھی تھی. اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو بلایا بھی ہے اسلام آباد عشاء کے بعد، اور وہ کہہ رہے تھے پرامن رہنا آپ میں. اب جب موب اکٹھا ہوگا تو پرامن تو وہ اس کا فیصلہ عمران خان سے تو پوچھ کے نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے ہی کرے گا. تو ٹھیک ہے، آپ جائیں ضرور، آپ کا حق ہے. آپ پرامن ہی پھر رہیے گا. یہ نہ ہو کہ آپ کسی اور چکر میں پڑ جائیں. جو کچھ پہلے دھرنوں کے بعد ہوا تھا کہ پی ٹی وی میں گھس گئے تھے، پارلیمنٹ ہاؤس میں چلے گئے تھے، سپریم کورٹ کی دیواروں کے اوپر شلواریں ٹانگ دی تھیں، کفن اٹھا لیے تھے، یہ وہ سارے تماشے آپ دوبارہ نہ لگائیے گا. پروٹیسٹ آپ ضرور کریں، علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں. آج کی جو ان کی پوری تقریر جو میں نے عمران خان صاحب کی سنی ہے نا، میں نے تو اس سے رزلٹ شاید یہی نکالا ہے کہ وہ مطلب جو گلا شکوہ کر رہے ہیں، تو جن لوگوں سے گلا شکوہ کرنا ہے ان کا نام لینا.
سارے معاملات جو ہے وہ آپ اپوزیشن کے اوپر تو نہ ڈالیں. جن قوتوں کو آپ اس حوالے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں تو آپ دلیری کر کے ان کا نام لیں. مجھے تو لگا ہے وہ اپنی ساری باتوں سے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. تو انہی سے گلا شکوہ ظاہر ہے. فارن پالیسی تو ان کے ہاتھ میں ہے نا جی, ملک کی سیکورٹی تو ان کے ہاتھ میں ہے نا. اور یہ جو ہمارے جو بھولے بالے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی سپریم کورٹ نے کنسیڈر نہیں کیا اس مراسلے کو جو کرنا چاہیے تھا, تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا, ورنہ تھوڑی بہت جو عزت باقی تھی وہ بھی رہ جاتی جب اس کی وہ حقائق بتا دیتے کہ ویسے نہیں ہے. اور اس کے لیے یہ جو آپ لوگ سہارا لے رہے ہیں نا کہ جو سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس کا اعلامیہ نکلا تھا اور اس کے اگینسٹ آپ نے پروٹیسٹ امبیسی میں جمع کروایا تھا ان کی, یہ ساری چیزیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو اس کے اگینسٹ منٹس نکلے ہیں جس کے اندر آرمی چیف اور باقی چیفز موجود تھے, اس میں انہوں نے سازش کا لفظ ہی نکلوا دیا تھا بیچ میں سے. یہ بتائیں نا عوام کو. وہ منٹس تو جو ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے نا, اس کو تو سامنے کریں نا, اس کو تو آپ لا سکتے ہیں نا. تو جب ملک کی فورسز, آرمی چیف, سیکیورٹی ایجنسیز پرائم منسٹر صاحب کی اس ڈاکٹرن کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہیں, اس بات کا پھر تانا اپوزیشن کو کس لیے دے رہے ہیں؟ سیدھا نام لیں ان لوگوں کا جن کے اوپر آپ کو یہ شک ہے. اپوزیشن کو کیوں تختہ مشق بنایا ہوا ہے؟ اپوزیشن سے لاکھ اختلاف ہمارے اپنی جگہ, لیکن جب فارن پالیسی فوج کے انڈر آتی ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے. پرویز خٹک صاحب تو ایک یعنی علامت ہی ہے نا وزارت دفاع کی. یہ سب کچھ فوج دیکھ رہی ہے. پھر اس کا گلا شکوہ آپ اس انداز میں کیوں کر رہے ہیں کہ آپ اپنی پبلک کو چڑھانا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر, اپوزیشن کے اوپر. جن لوگوں نے کیا ہے آپ کی نظر میں, آپ ان کے نام لیں نا. مجھے بتائیں مسلم لیگ کا یا JUIF کا یا پیپلز پارٹی کا کیا لینا دینا ہے ملک کی سیکیورٹی کے ساتھ؟ کیا ISI ان کے انڈر ہے؟ IB ان کے انڈر ہے؟ آرمی چیف ان کے انڈر ہیں؟ کوئی بات کرنے والی کرے نا لاجیکلی. تو آپ پھر عوام کو عوام کے خلاف نہ کریں میرے بھائی. جن کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے ان کا نام لیں, اور اگر آپ کے اندر ان کا نام لینے کی ہمت نہیں ہے تو یار عوام کو تو عوام پہ نہ چڑھاؤ یار, یہ تو نہ بات کرو. ادھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں, میری اپنی ذاتی رائے ہے, اس موقع پہ آ کے فوج کے ترجمان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنی سچویشن کو اعلانیہ واضح کرے. جو وہ چھپ چھپا کے کبھی رائٹرز کے ذریعے کر رہے ہیں, کبھی ندیم ملک صاحب کو خط میں ریٹن میں جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی نام ہمارا پوشیدہ رکھا جائے. آپ بھی یار ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہ کریں نا. پوری پاکستانی قوم کو آپ لوگوں نے سولی کے اوپر لٹکایا ہوا ہے. واضح آ کے بتائیں کہ یار یہ اس طریقے سے معاملہ نہیں تھا. اختلاف رائے تو اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں, رجیم چینج والا ایشو نہیں تھا. اگر یہی پھر ہم ڈاکٹرن مانیں گے تو پھر سی پیک کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے اس گورنمنٹ کے اندر پہنچا ہے. اب ہم یہ کہیں کہ پچھلے جو پرائم منسٹر تھے ان کی جو رجیم چینج کی گئی تھی اس حوالے سے, اور جدھر پروجیکٹس تھے وہیں رک گئے, چاہے وہ ان کا اپنا وزیر اعظم نیا آ گیا لیکن وہ ساری سپیڈ تو رک گئی تھی. وہ پھر اس وقت جو رجیم چینج تھی وہ کس نے کروائی تھی؟ امریکہ نے کروائی تھی سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے. تو اس کا بینیفیشری کون ہوا؟ عمران خان. کوئی مطلب بات کرنے والی کرے نا. اس طرح تو پھر ہم بھی اس طرح کی ڈاکٹرن کھڑی کرنی شروع کر دیں گے اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. نقصان تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ملک کو ہوا ہے نا, یہ تو ماننے والی بات ہے نا. خدا کے لیے عوام کو عوام کے اوپر نہ چڑھائیں. سی پیک رک گیا نا. اس وقت پھر ساتھ یہ کہتے تھے نہیں جی وہ بڑے سمجھوتے انہوں نے جو ہے دب کے کیے ہیں اور ملک کو بیچ دیا ہے. پھر جب وہ تھوڑی آنکھیں دکھاتے تھے یہ پھر ان کے ساتھ معذرت کر لیتے تھے, اپنے بیانات واپس لے لیتے تھے آپ کے سامنے. تو اس وقت یعنی امریکہ جو ہے وہ رجیم چینج یہ کروا رہا تھا سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے, تو اس وقت امریکہ نے پھر جب یہ کیا اس کے بینیفیشری تو پھر عمران خان صاحب بن گئے. اس طریقے سے ہم ڈاکٹرن کھڑی کرنی شروع کریں گے میرے بھائی. خدا کے لیے اس طرح کی حرکت نہ کریں. اور یہ جج تو اس وقت وہی ہیں جنہوں نے آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود جو پبلکلی رپورٹ ہو گئی تھی, آپ صادق اور امین پاکستان کے آئین کے تحت تو ہو سکتے ہیں, بہرحال جو قرآن و سنت کی ڈیفینیشن ہے اس کے تحت صادق اور امین والے جو معاملات ہیں اس میں تو پھر آپ کی ساری وہ پاسٹ کی لائف اور ساری چیزیں بھی کنسیڈر ہوں گی. وہ تو پھر ٹائم قیامت تک ہے کسی کو صادق اور امین ڈکلیئر کر کے بتائیں پاکستان میں کسی کو. انہی ججز نے آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا.
آج انہی ججز نے جب فیصلہ دیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی میں اس فیصلے کو مانتا بھی ہوں اور پلس جو ہے وہ میں اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کروں گا. ٹھیک ہے, تو میرے بھائی اب خدا کے لیے مزید امتحان میں نہ ڈالیں اس قوم کو. ٹھیک ہے, ہارس ٹریڈنگ اس وقت بھی غلط تھی, اس وقت بھی غلط ہے. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی انہوں نے پیسے لے کے سب کچھ کیا, تو ثابت کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بادی النظر میں تو بات نہ کریں نا. میرے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا, جن کو پرائم منسٹر صاحب نے خود بھیجا ہے باقی ناراض اراکین کو راضی کرنے کے لیے. انہوں نے آگے سے سنائی ہے کہ یار ہم نے 40 لاکھ روپیہ لے کے کرنا ہے, 40 کروڑ روپیہ تو ہم نے ابھی چیریٹی میں دیا ہے, ہم نے 40 لاکھ روپیہ لے کے جی یہ سب کچھ کرنا ہے. ہو سکتا ہے بعض نے لیے بھی ہوں, لیکن ساروں پہ الزام تو انہوں نے یار لگا دیں. یہ تو بہت بڑا پھر اس کے اوپر تہمت لگے گی. ان چیزوں کو ثابت کریں, اور اگر آپ ثابت نہیں کر سک رہے نہ چھوڑ دیں. یہی بات ہم عمران خان صاحب کے اگینسٹ جب مولانا فضل الرحمان صاحب ورڈکٹ دیتے ہیں کہ یہودی ایجنٹ ہے, تو ہم کہتے ہیں ثابت کرو. وہ کہتے ہیں میرا کہنا ہی کافی ہے. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. جب عمران خان صاحب کا کہنا پی ٹی اے والوں کے لیے کافی ہے تو یہ تو مذہبی لیڈر بھی نہیں ہے, تو فضل الرحمان کا بھی کہنا پھر جے یو آئی ایف کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اس کا تو کوئی اینڈ رزلٹ نہیں ہوگا. ہر بندہ جو اپنی کریڈیبلٹی کے اگینسٹ معاملات کو منواتا رہے گا, تو پھر ہم اس قوم کو کہاں جا کے پھینکیں گے. یقین کریں میں بڑا اس وقت پریشان ہوں اپنے ملک کے اعتبار سے. مجھے نہیں لگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس فیصلے کو دل سے ایکسیپٹ کیا ہے. مجھے نہیں پتا وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے تصادم کی شکل میں. اس طرح کے معاملات میرے بھائی اگر یہی کچھ کرنا ہے نا, پھر تو وہی معاملات چلیں گے. 2018 کے الیکشن میں کیا کچھ ہوا یہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. ہم نے اس وقت آپ کو پرائم منسٹر ایکسیپٹ کر لیا نا. یہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب ہٹے تھے, نون لیگ کی حکومت تو نہیں ہٹی تھی نا, خاقان عباسی صاحب آ گئے تھے. تو سرکار یہ آفر تو آپ کو بھی دی گئی تھی کہ آپ ہٹ جائیں. تو کیو لیگ نے بھی کہا تھا اور ایم کیو ایم نے بھی کہا تھا کہ اگر پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں اور کوئی اور بندہ پی ٹی آئی سے آتا ہے تو ہم اس گورنمنٹ کے 5 سال پورے کروانے کے لیے تیار ہیں. تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں مان لیا تھا؟ پھر یہ جو چیز آپ نواز شریف کے حق میں ماننے کے لیے تیار تھے وہ اپنے حق میں ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوئے؟ لہٰذا یہ بھی مظلومیت کا رونا جو ہے نا وہ نہ روئیں کوئی پی ٹی اے والے کہ جی نواز شریف صاحب کی تو حکومت ختم نہیں ہوئی تھی, صرف وہ اترے تھے. تو سرکار ادھر آپ کو بھی یہ آفر ہوئی تھی, تو آپ کیا کہیں گے نہیں جی نہیں ہم کیوں اتاریں؟ تو دیکھیں نا پھر ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرنے. تو میں پھر 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی, پاکستان کی فورن پالیسی کو دیکھتی ہے فوج پچھلے کئی ڈیکیڈ سے. ان چیزوں کا الزام پولیٹیکل جماعتوں پہ نہ لگائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ دلیر ہیں, آپ شیر ہیں, آپ مرد میدان ہیں, تو ان لوگوں کے نام لیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ عوام کو عوام سے کیوں لڑا رہے ہیں؟ سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں سے کیوں لڑا رہے ہیں؟ اور اگر آپ میں جرت نہیں کہ آپ ان لوگوں کے نام نہیں لے سکتے تو آپ ہم سے کیوں قربانی مانگ رہے ہیں؟ یہ بات تو نہ کریں. ایک ٹکٹ میں آپ نے کتنے مزے کرنے ہیں. پھر سوشل میڈیا پہ آپ کی چاہنے والے لوگ فوج کے خلاف مہم چلاتے ہیں اور کل کو آپ یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو فیک اکاؤنٹ تھے. ہمیں نہیں پتا وہ اکاؤنٹ کون سے ہوتے ہیں. فیک اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ آپ کے بھی ہوتے ہیں, یہ آپ کو بھی پتا ہے. اس طریقے سے کئی ٹی وی اینکرز آ کے اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ جی سپریم کورٹ نے اس کو مراسلے کو کنسیڈر نہیں کیا. میں بھی اس پہ کہتا ہوں, وہ تو دوسرے معنوں میں کہہ رہے ہیں, میں بھی کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو مراسلے کی حقیقت لوگوں کو بتانی چاہیے تھی کہ یہ بات اس طرح نہیں اس طرح تھی, اور پوری ایک اس کی تاریخ ہے, وہ سب کے سامنے ہے کہ یہ خط کب لہرایا گیا ہے, جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. ورنہ جب 7 تاریخ کو یا اس وقت آپ کو ملا تھا اسی وقت آپ بلا کے آرمی چیف کے سامنے رکھتے. اور ابھی بھی جو آپ یہ کمیٹی کا سہارا لے رہے ہیں وہ منٹس کی طرح دکھائے نا, اور اس پہ ہمیں آرمی چیف کے تینوں چیف کے سائن چاہیے کہ یہ سازش ہوئی ہے. اور اگر انہوں نے سائن نہیں کیے پاکستان کی فورن پالیسی کو, تو پھر آرمی چیف دیکھ رہے ہیں نا, اور باقی ہماری فوج دیکھ رہی ہے نا. اگر انہوں نے ان چیزوں پہ سائن نہیں کیے ہیں تو آپ اس کو کس طرح ویل کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی آپ کے ساتھ خیانت کی ہے تو سر پھر نام لیں, باہر نکل کے نام لیں ان کے. پولیٹیکل جماعتوں کا کیا قصور ہے؟ عدم اعتماد کیا, کب سے آپ کے خلاف تحریکیں چل رہی تھیں, آپ کو ہٹانے کے لیے کوشش کر رہے تھے. عدم اعتماد کی بات تو 2-3 سال سے چل رہی تھی, وہ تو مانتی نہیں تھی جماعتیں, وہ کہتی تھی ہم نے اس کو ماننا نہیں ہے. تو اب آ کے کنسنسس ہو گیا اس کے اوپر, اور آپ تو ابھی کی بات کر رہے ہیں.
اور بھولی بالی عوام جو ہے وہ بیچاری وہ آنسو بہا رہی ہے. یعنی میری خود اپنی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میرا خیال ہے آج جو تقریر تھی, دنیا کا کوئی مسلح, دنیا کا کوئی پولیٹیکل لیڈر اس طرح کی تقریر نہیں کر سکتا. ماشاء اللہ تعالیٰ ایمان چھلک رہا تھا. لیکن سرکار اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ فارن پالیسی کو کون سا پولیٹیکل لیڈر دیکھ رہا ہے؟ رہ گئی ملاقاتیں, تو سرکار آپ نے بھی تو ملاقاتیں کی ہیں نا. آپ کی جو رائٹ ہینڈ ہیں علیم خان صاحب, وہ جو دعوے کر رہے ہیں, ان کے پاس میسیجز موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے آپ کو گولی مار لوں گا. میرا کوئی قریبی ساتھی جو شروع سے میرے ساتھ اٹیچ ہے, ندیم بھائی ہیں, عثمان بھائی ہیں, یہ آ کے ٹی وی پہ یہ بات کرتے ہیں تو میں ایک رات نہ گزرنے دوں. میں کہوں کہ یہ لے یار ریوالور, یا اپنے آپ کو مار لے یا مجھے مار لے, اگر یہ چیزیں تو ثابت کر دیں میرے سے. تو آپ کدھر ہیں؟ آئے نا, اس کا جواب دیں. کوئی عام آدمی تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, آپ کا رائٹ ہینڈ تھا. وہ جو الزامات لگا رہے ہیں جواب دیں نا ان کے. تو اس طرح تو نہ کریں یار. میں عوام کو کیوں آپ پیس رہے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل کے مینٹل ماڈلز کیوں بدل رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں؟ اور وہ جو نا میری بھی ویڈیوز کے نیچے کس طرح کے کامنٹس آ رہے ہیں, میں حیران ہوں. اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی, وہ بھی بچے جو ہے نا وہ مطلب اس رو میں بہ گئے ہوئے ہیں. دیکھیں جذباتی ایفیلیشن میری بھی, میں نے بارہا کہا ہے کہ دنیا میں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر سے زیادہ میری جذباتی ایفیلیشن عمران خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. لیکن خدا کے لیے آپ خطرے ناک نہ بنے کہ ہماری کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائیں. اتنے خطرناک نہ بنے کہ ہماری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں کہ یہ اب ملک کے ساتھ کیا ہونا ہے. استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو جائیں میرے بھائی. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آئیں عوام کے اندر پبلک ڈائنامکس انشاءاللہ ڈیولپ کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ ان لوگوں کے نام نہیں لے سکتے اور نزلہ آپ پولیٹیکل لیڈرز پہ گرائیں گے, تو سرکار پھر جن لوگوں کا یہ لینا دینا نہیں ہے رجیم چینج, یہ بات میرے بھائی یہ تو اسی طریقے سے ہے جس طرح مشرف نے وہ سارا الزام جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اوپر لگا دیا. پوری قوم کو پتا ہے کہ انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا. وہ بیچارے کیا کر سکتے تھے خود؟ آپ نے تو ان کا جنازہ بھی نہیں جا کے پڑھا. مجھے تو بڑا افسوس ہے خدا کے لیے. اس طرح آپ ان لوگوں پہ تو الزام نہ لگائیں جن کے پلے کوئی شے ہی نہیں ہے. جب نواز شریف صاحب اترے تھے آپ بھی سفیروں سے مل رہے تھے. علیم خان صاحب کے اوپر الزام لگایا, وہ کہتے ہیں میں تو خود عمران خان صاحب کے گھر میں ملا ہوں, انکار کریں. تو سرکار ایک ٹکٹ میں آپ کتنے مزے کر رہے ہیں؟ میں یہ بات مجبوراً اس لیے بول رہا ہوں, اس لیے نہیں بول رہا کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی والے مجھے گالیاں نکالیں. مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. جب میں فرقوں کہ بزرگوں کو خدا کا درجہ دینے والے لوگوں سے اختلاف رائے رکھ سکتا ہوں اور مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے, تو سرکار آپ لوگ تو شاہی کوئی نہیں ہے. لیکن میں ون پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر ہوں کہ اگر یہ غداری ہوئی ہے آپ کے ساتھ تو وہ کون کر رہا ہے جس کے ہاتھ میں فارن پالیسی ہے. اگر آپ ان کے نام نہیں لے رہے, وہ آپ نام اس لیے نہیں لے رہے کہ وہ اس مناسلے کو جعلی سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ اس طریقے سے بات ہے ہی نہیں تھی. تو شکر کریں سپریم کورٹ نے اسے کنسیڈر نہیں کیا, ورنہ جو تھوڑی بہت عزت تھی نا جو اس کے نام کے اوپر آپ ابھی تک یہ کام کر رہے ہیں, یہ بھی جاتی رہتی. بچ گئے آپ. ویسے میں تو چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ 100 موٹو لے اور یہ کٹی کٹا باہر نکالے. یہ تو عذاب ہمیشہ ہمارے سر پہ لٹکا رہنا ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی کام ہے کہ وہ آرمی چیف سے مشورہ کر کے اس کے اوپر واضح اپنا سٹانس لیں, ٹویٹ کریں. ڈان لیگ پہ تو آپ کی فوراً ٹویٹ آ گئی تھی. ہر مسئلے کے اوپر آپ کی ٹویٹیں آتی ہیں. اب ٹویٹ آنی چاہیے نا. قوم کو مطلب مصیبت میں ڈال لیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آرمی یا ہمارے سیکورٹی ادارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رجیم چینج کرنے کے بعد آپ کا مسئلہ کوئی حل ہو جانا ہے, مجھے نہیں نظر آ رہا کہ مسئلہ حل ہونا ہے. عمران خان صاحب نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ لوگوں کو سکون نہیں کرنے دینا. آپ لوگوں کو کیا, ہمیں بھی, پوری قوم کو بھی. تو یہ مسئلہ نکالیں, جوڈیشری میں ثابت کریں یہ ساری چیزیں. بلائیں کون سا سفیر ہے جس نے یہ ساری حرکت کی ہے, اس نے کیا بات کی, اس کو کس طرح فورن آفس نے بدل کے اس کے منٹس بنا کے کیا. یہ سب اس کے بغیر میں بتاؤں یہ اس کتے کی مانند ہے یہ چیز کہ جب تک آپ کنویں سے کتا نہ نکالیں, آپ جتنے مرضی ڈول نکال لیں, یہ کبھی یہ پاک نہیں ہونا جب تک یہ مراسلے کہ آپ نے منطقی انجام تک ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مل کے اس ایشو کو ریزالو نہیں کرتی ہے. وہ ہمیشہ اسی کو کیش کرواتے رہیں گے. اور اگر وہ بات صحیح کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں تو بڑا دکھی ہوں. یہ بھی میں نے پرائم منسٹر صاحب کا جو خطاب سنا ہے, مطلب عوام کو عوام کے ساتھ کیوں لے کے کھڑا کر رہے ہیں. تو یہ آرمی چیف کا کام ہے, چیف جسٹس کا کام ہے کہ جو بھی ہے نا یہ چیز وہ آپ واضح کریں. اگر تو پرائم منسٹر صاحب صحیح بات کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر وہ غلط بیانی کر رہے ہیں تو آپ ایک ٹکٹ میں دو مزے نہ کریں گے, ان کو بھی ناراض نہیں کر رہے اور عوام کو بھی نہیں بتا رہے
یا انتظار کریں کہ یہ چلا جائے تو پھر ہم عوام کو بتائیں گے. تو یار یہ کام تو نہ کریں. اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ تو یار مخلص ہونا, اپنی قوم کے ساتھ تو مخلص ہوں, اپنے ملک کے ساتھ تو مخلص ہوں. ہمیں کن جرموں کی سزا آپ لوگ دے رہے ہیں یار؟ سامنے آئے تماشا لگایا ہوا ہے. مطلب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے ذہن خراب ہو رہے ہیں, وہ تو یہ پوری زندگی اس کام کو نہیں بھولیں گے کہ جی ایک پرائم منسٹر کو صرف اس لیے ہٹایا گیا کہ امریکہ کی خواہش نہیں تھی. وہ تو عمران خان صاحب جو کلیم کر رہے ہیں وہ تو وہ سودا لوگ لیں گے, میں بھی لوں گا ان کا سودا, جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوگی. مجھے تو کافی حد تک کلیئر ہے, لیکن عوام کو تو بتائیں نا کہ یہ کیا تھا. اس طرح یہ مسئلے حل نہیں ہونے. خدا کے لیے میں بہت سخت پریشان ہوں. اور یہ جس طریقے سے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر فوج کے خلاف بھی بکواسیات شروع ہو گئی ہے, جوڈیشری کے خلاف بھی شروع ہو گئی ہے, وہی دوبارہ سے ایپیسوڈ ریپیٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. یعنی 99 پہ پہنچ کے سانپ کاٹتا ہے, پھر ہم 0 کے اوپر آ جاتے ہیں. وہی 2017 والے وہ سارے تماشے دوبارہ سے شروع ہو گئے. خدا کے لیے اللہ سے ڈریں, اس قوم کے اوپر رحم فرمائیں یار. میں جو بار بار کہتا ہوں کہ فوج کا جو کام ہے وہ کرے, عدلیہ کا جو کام ہے وہ کرے, پولیٹیشنز کا جو کام ہے وہ کریں, ٹرو ڈیموکریسی ادھر ہونے دیں. خدا کے لیے کوئی سکون سے اس ملک کو چلنے دیں. بار بار تجربات کر کر کے ہم نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کر دیا, اب تو کچھ نہیں بچا. کہاں اکانومی آپ کی گر گئی ہے یار؟ کون آ کے اس ملک کو اٹھائے گا؟ کئی ڈیکیز چاہیے دوبارہ پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے. کس لیول کی بربادی ہو چکی ہے, یہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ وہ سب لوگ جو اس پروجیکٹ کا حصہ ہے, جنہوں نے یہ سارے کے سارے معاملات چلائے ہیں. ایک دوسرے کو بس چور ڈاکو کہتے رہو, غدار وطن کہتے رہو, اور اس طریقے سے پبلک میں اپنا سودا بیچتے رہو. وہی کام جو مولوی کرتے ہیں نا, وہی ہمارے پولیٹیشین اس وقت کر رہے ہیں. اصل بات کسی کو نہیں بتا رہے کہ مسئلہ کیا ہے. تو میں نے تو اپنے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, میں نے وضو توڑا ہے اپنا, یقین کریں. یہ تو آخری 10 منٹ میں وہ میرے دماغ سے پرائم منسٹر کی تقریر نہیں نکل رہی ہے کہ اب یہ کیا کرنا ہے پرائم منسٹر نے آگے جا کے. تو جو کچھ بھی ہے نا جی, میں آرمی چیف سے بھی, چیف جسٹس سے بھی, پرائم منسٹر سے بھی, اپوزیشن لیڈر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے کچھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرو یار. اگر یہ چیز ہوئی ہے, واقعی عمران خان صاحب کا دعویٰ صحیح ہے, تو آپ پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو. اور اگر یہ دعویٰ اس طرح نہیں ہے, انہیں مس گائیڈ کیا گیا, عمران خان صاحب کا کام ہے کہ وہ پھر اس مسئلے میں پیچھے ہٹے. باقی جو ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, ہم تو اس کے خلاف ہیں, چاہے وہ آج ہوئی ہے یا پہلے ہوئی ہے. عمران خان صاحب بھی تو ایک رول رکھیں نا, جو چیز ان کے اپنے حق میں آ رہی ہوتی ہے اس کو کوئی اور نام, ضمیر کی بیداری کا نام دے دیتے ہیں. جب کوئی دوسرا کرتا ہے تو کہتے ہیں بک گئے ہیں, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے چور اکٹھے ہوئے میں ہیں. سرکار, جب آپ نے آصف علی زرداری, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی بیماری, اس کے ساتھ مل کے سینٹ کا چیئرمین منتخب کیا تھا, اس وقت پھر میں کہوں کہ آپ سارے چور بھی اکٹھے ہوئے تھے. کوئی بات کرنے والی کریں, کوئی ایک اصول رکھیں, میتھمیٹیکلی کسی چیز کو ثابت کریں. یہ آپ عوام کو تو بٹ بنا سکتے ہیں سارے پولیٹیشین مل کے, ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو تو آپ بٹ نہیں بنا سکتے نا. تو لاجیکلی بات کریں, جس بات کو آپ اپنے عقائد و نظریات کا نام تو نہ دیں. اور یہی وہ کچھ کر رہے ہیں, اینکرز بھی آ کے بیٹھ کے کچھ ان کی طرف سے بول رہے ہیں, کچھ ان کی طرف سے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں رجیم چینج ہوگی تو جو اینکرز پی ٹی آئی کے حامی تھے, ان کی نوکریاں بھی فارغ ہونا شروع ہو جائیں گی. اتنا کیڑی جتنا دل ہے ان لوگوں کا, ان کا بھی رائٹ ہے, ان کو رکھیں, کیوں نوکریوں سے فارغ کرتے ہیں. انہوں نے اگر یہ حرکت کی تھی کہ اتنے ٹاپ کے جرنلسٹ کو نوکریوں سے نکلوایا تھا, جو اس قوم کے لیے ساسا ہیں, سید طلعت حسین جیسے لوگ جن کا ایک ماضی ہے, تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ اب آپ آئے ہیں تو آپ اپنے مخالفین کو, جی عمران ریاض خان کو فارغ کر دو, جی ارشاد بھٹی کو نکال دو. جی کیوں نکال دو؟ تاکہ آپ کی غلطیاں کوئی ہائی لائٹ نہ کرے. سنیں صبر سے, جن چیزوں کا تانا آپ لوگ دوسروں کو دیتے تھے, اب وہ کام تو خود نہ کریں. میں آج اپریشیٹ کرتا ہوں جسٹس اطہر من اللہ نے جو وہ ڈیسیژن کیا ہے اس کا پیکا آرڈیننس کے حوالے سے. یہ کالا قانون تھا ایک فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر, ایک ڈکٹیٹرشپ کا قانون, اس سے بھی بڑھ کے ایک چیز سویلین ڈکٹیٹرشپ والا. اس عذاب سے ہماری جان چھڑوائی ہے. سلام ہے ایسی عدلیہ کو, اس طرح کے ڈیسیژن آنے چاہیے, ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. جو لوگ بھی یعنی بیسک ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ شیریں مزاری کی بیٹی ہوں, ہمیں ان کے عقائد و نظریات سے لاکھ اختلاف, لیکن وہ جو ہیومن رائٹس کے لیے بات کرتی ہیں اسے عدلیہ نے بھی اب انڈورس کیا ہے. سلام پیش کرتے ہیں جی. ہم کہتے ہیں ہزاروں مردوں میں بھاری ہیں ایسی عورتیں, آسما جہانگیر جیسی عورتیں, کہ جو بیسک ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتی ہیں. عقائد نظریات اپنی جگہ یار, اس میں تو کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ. آج ہم گاندھی کی تعریف نہیں کرتے, ہندو تھا, بت پرست تھا, لیکن اس نے بھوک ہڑتال کر دی تھی جب پاکستان کو اثاثے نہیں مل رہے تھے پارٹیشن کے وقت. اس نے بھوک ہڑتال کر دی تھی کہ پاکستان کو اس کا حصہ دو.
लीडर ऐसे होते हैं, ठीक है, इनको लीडर्स कहा जाता है, जो ये नहीं देखते, वो हक के लिए खड़े होते हैं। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इंडियन डेमोक्रेसी की तारीफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जब यही बातें मुस्लिम लीग वाले करते थे तो कहते थे ये जी इंडिया का यार है। वो कहते थे कि हमने तिजारत और दोस्ती करनी है तो इंडिया का यार। आपने जब कहा कि दोस्ती करनी है, पहली तकरीर में आपने कहा, तो आप जो है वो मुहिब्बुल वतन। बाबा गुरु नानक के मजार के ऊपर 8 अरब रुपया अगर वो गवर्नमेंट लगा देती तो इंडिया की यार होती। आप लोगों ने लगाया तो आप लोग मुहिब्बुल वतन। तो किसी एक कानून और कायदे के अंदर तो आए ना यार। कब तक आप कौम को ये बातें करेंगे? और ये मैं अपोजिशन से भी कहूंगा, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। अगर वोट को इज्जत देनी है तो तुम लोग जीएचक्यू में जाके क्यों मिलते हो बड़ों से? जब वो बार बार कह रहे हैं कि हम सियासत से अलग हैं यार, हमें ना घसीटो। अब उन्होंने वाकई ये वुजू अगर कर लिया एक दफा सही तरीके से, आप क्यों वुजू तोड़वाते हो उनका? फिर जाते हो उनके पास, फिर आके टीवी पे भी बताते हो। तो आप लोग भी तो घसीट रहे हो। कौन सी वोट को इज्जत दे रहे हो? अल्लाह से डरें यार। ये चीजें जो है ना, एक दूसरे के नाम रखने, ये इस तरह के मामलात लेके चलने, इससे बच जाए। मैं तो बस रोना ही रो सकता हूँ। बाकी मैं इमरान खान साहब को पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं, और ये मैंने कोई टॉन्ट नहीं की थी, कोई इसको बुरा ना माने, कि इमरान खान साहब जो दावे आपने अपोजिशन के बारे में कहे थे ना कि चोर होते हैं तो मुल्क छोड़ जाते हैं, हमें आपसे उम्मीद है आप मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको जेल काटनी पड़ी तो आप जेल काटेंगे। आप नेल्सन मंडेला की तरह फिर लीडर बन के निकलेंगे। ये ना हो कि आप चले जाए और आप लोगों को ताना देते हैं कि लोगों के बच्चे जो हैं बाहर के मुल्कों में, आपके बच्चे भी बाहर हैं। उसका जवाब आपके पीटीए वाले गला सड़ा जवाब देते हैं कि जी वो बच्चे वहां के अंडर आते हैं तो इसलिए वहां पे। अब ये जवाब दे रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो दूसरों के बच्चे अगर वहां पे चले जाते हैं तो उनके ऊपर कोई कायदा कानून इस तरह का कोई अप्लाई नहीं होता, उनको भी कोई एक फार्मूला बना के दे देना। ये बात ना करें, हमें सारे पता है। और आपने जितनी तहकीकात करवाई है ना अपने दौरे हुकूमत के अंदर, वो हमें पता है। एक बंदे की वो पिज्जे वाली पूरी कारोबार की लिस्ट निकली थी ना, तो आपने कोई जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया, खुद ही कि मुझे उसने सेटिस्फाई कर दिया। आपका अपना तो दिलेरी का लेवल ये था। चीनी का स्कैंडल निकला, आपके एक राइट हैंड बंदे का कुछ भी नहीं हुआ। आटे का स्कैंडल निकला, कुछ भी नहीं हुआ। तो वोट तो हम लोगों ने, यानी हमसे मुराद जो लोग आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए डाला था कि आप लोग ये सारी चीजें इस तरीके से अनअटेंडेड छोड़ते। तो खुदा के लिए ये ना समझें कि आप मजलूम ही हैं, आपसे भी गलतियां हुई हैं जिस तरह मुखालफिन से होती है। लेकिन ये सिंगल आउट इस तरीके से किसी को एक तरह, हम आप उम्मीद करते हैं ना आप मुल्क छोड़ेंगे और ना आप कोई गाली गलोच वाला मामला करेंगे। आप अपना उसी तरीके से प्रोटेस्ट लेके चलेंगे। और अपोजिशन जो अब हुकूमत में जाने के लिए तैयार है, मैं उनसे कहूंगा कि जिन जिन चीजों के आप लोगों ने ताने इमरान खान को दिए थे ना, अगर वही हरकतें आप लोगों ने रिपीट की तो मेरी वीडियोस फिर आप लोगों को भी हॉन्ट करेंगी। छोड़ूंगा नहीं मैं इमरान खान साहब को सपोर्ट करता रहूं जब मौलवियों ने उनके खिलाफ फतवे लगाए, लेकिन उनकी गलत पॉलिसीज के ऊपर भी क्रिटिसाइज करता रहा। बचना आप लोगों ने भी नहीं है। और मैं पीटीए वालों से कहूंगा, ये जो कहते हैं ना जी, जिन लोगों की इंजीनियर साहब तारीफ करते हैं, ये सारे साफी इमरान खान साहब के खिलाफ वीलॉग्स बनाते हैं, सैयद तलत हुसैन और बाकी लोग। जनाब आप नवाज शरीफ की हुकूमत में देखें, इन लोगों ने नवाज शरीफ के साथ क्या कुछ किया हुआ है। भाई जब हुकूमत में आते हैं ना तो सहाफत का काम ये होता है कि हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज करती है। मैं आज आपको बता रहा हूं, जब ये अपोजिशन की हुकूमत आएगी, ये इसी तरीके से क्रिटिसाइज उनके ऊपर भी करेंगे। सहाफत इसी चीज का नाम होता है। अब आपकी बदकिस्मती है कि आपने आंख अपने इस दौर के अंदर आगे खोली है ना। चाहे पीपल्स पार्टी के दौर में देखें, 2013 में इमरान खान की सारी कैंपेन जियो ने चलाई थी और इस लेवल तक उतरा था कि वहां पे फीमेल जो है ना इमरान खान की शर्टें पहन के बैठी हुई थी जियो के अंदर। इतना बायस हुआ हुआ था जियो जो है 2013 के इलेक्शन में इमरान खान के हक में, जो एक मीडिया सेल को जेब नहीं देता। तो ठीक है, फिर उनको सजा मिली है ना। उसी इमरान खान ने फिर कंटेनर पे भी उनको गालियां निकाली और बाद में भी निकाली। इलाज बना ना पार्टी बनने का। लेकिन ये बातें हम लोग भूल चुके हैं। तो ये सहाफत का काम ये नहीं कि पार्टी बने, लेकिन सहाफत का ये काम होता है कि जो गवर्नमेंट कर रही होती है उसकी गलत चीजों को क्रिटिसाइज करना होता है। जो भी हुकूमत आएगी ना उसको क्रिटिसाइज करेंगे। आप उनका माजी देखें। नजम सेठी साहब हैं, भुट्टो की जेल काट चुके हैं, जियाउल हक की जेल काट चुके हैं, बेनजीर की जेल काट चुके हैं, नवाज शरीफ की जेल काट चुके हैं। तो अब आप इन लोगों को ये कहोगे कि ये लोग जो है वो पैसे लेते हैं। 35 पंक्चर पे माफी तो इमरान खान ने मांगी है ना मांगते ना माफी, देते ना 2 अरब रुपया। और वहां जाके कहा जी मैंने सियासी बयान दिया था और उससे फिर अवेल कर ली इज्जत, इलेक्शन जीत लिया इस बुनियाद के ऊपर और अपनी पब्लिक की मत मार दी।
آ کے پبلکلی ویڈیو میں معافی مانگنی چاہیے تھی. میں نے اپنے کئی معاملات کے اندر مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو میں نے معافی مانگی آ کے. ایک ٹکٹ میں اتنے مزے. تو صحافیوں کے والے سے بھی میں اپوزیشن کو کہوں گا کہ جتنے اپ رائٹ صحافی پی ٹی آئی نے نوکریوں سے فارغ کروائے تھے, اب مجھے پتا ہے ایک ایک کر کے واپس آ رہے ہیں, لیکن اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کے لیے غلوف کے درجے میں دفاع کرتے تھے آپ ان کو نوکریوں سے نکالیں. کیونکہ مجھے ابھی عشاء کی نماز سے پہلے میرے قریبی دوست نے ایک میسج کیا ہے کہ عمران, ریاض خان, ارشاد بھٹی اور کچھ لوگوں کے نام لکھے ہیں کہ انہیں نوکریوں سے فارغ کر رہے ہیں. کیوں؟ اتنا کیڑی جتنا دل ہے, آپ لوگ کرٹیسزم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگوں کے روزگار کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں. اللہ انہیں اور روزگار دے دے گا, لیکن یہ ذلیل حرکتیں نہ کریں, ورنہ آپ میں اور پھر پی ٹی اے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اور جس طرح میں پی ٹی اے والوں کہتا ہوں کہ آپ میں اور اپوزیشن میں کوئی فرق نہیں ہوگا, اپوزیشن کو بھی کہتا ہوں کہ آپ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. خدا کے لیے ملک کے لیے سوچیں, یہ تماشا لگانا چھوڑیں. اس ملک کو جہنم بنا دیا آپ لوگوں نے لڑائیاں کر کر کے. یار میں تو کمنٹس پڑھ کے حیران ہوتا ہوں کس طرح مت ماری ہوئی ہے. یعنی ایک ہی ویڈیو میں نون لیگ والا کہہ رہا ہے کہ انجینئر صاحب جو ہے پٹھو ہیں عمران خان کے, اسی ویڈیو کو سن کے ایک پی ٹی اے والا کہہ رہا ہے کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے پٹھو بنے ہوئے. اندازہ کریں کہ بیک وقت دونوں باتیں, صرف اس لیے کہ ایک بندہ مسلح بن کے دونوں کو ان کی غلطیاں بتا رہا ہے. یا آپ لوگ کہہ دیں کہ اپوزیشن والے یا عمران خان صاحب جو یہ معصوم ہے, یہ پیغمبر ہے, نعوذ باللہ, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. خدا کے لیے اللہ سے ڈریں, اپنے دماغ کو کھولیں, وہ بات کریں جو ہاتھ پر مبنی ہو. اور یہ جو اینکر بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر جو نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, آج کر رہے ہیں, جو پہلے کر رہے تھے, وہ اللہ سے ڈریں. فیکٹس اینڈ فگرز کے بغیر اس طرح کی آپ باتیں نہ کریں. اور اگر آپ چیزیں جوڈیشری میں پروف نہیں کر سکتے تو اسلام کا بھی رول یہی ہے کہ اگر چیز ثابت نہ ہو تو اس کی سزا اسٹیبلش نہیں ہوتی, وہ آخرت میں اللہ نے دینی ہوتی ہے. دنیا میں اللہ نے مکافات عمل کے ذریعے دینی ہوتی ہے. دنیا میں رول یہ ہے کہ اگر آپ چیز ثابت نہیں کر سکتے, ابھی عمران خان صاحب بچے کو پتا ہے فلاں جو ہے وہ اس طریقے سے ہے. سر بچے کو تو پھر بہت کچھ پتا ہے بشرا بی بی کے بارے میں بھی. اب وہ بھی ہم کہنا شروع کر دیں, ہم کہتے ہیں نہیں کسی کے گھر تک نہ پہنچے. بچے کو تو آپ کے بارے میں بھی, ذاتی کریکٹر کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے. اس چیز کو چھوڑ دیں یار, خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں. آپ جو ملک اور قوم کے لیے کر رہے ہیں, ہم ان چیزوں کو کنسیڈر کریں گے. اللہ سے ڈر جائیں اور یہ سارے تماشے لگانا چھوڑیں خدا کے لیے. اب باتیں تو بہت ساری ہو سکتی تھی, لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے, ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں, پاکستان کی عوام کے حق میں, پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں ان تمام بھلائیوں کو قبول فرمائے جن کا سوال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا, اور ان تمام چیزوں کے شر سے محفوظ فرمائے جن چیزوں کے شر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. فی امان اللہ. جزاک اللہ علی بھائی, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.